پاکستان نے IMF سے جولائی 2019 میں قرضہ پروگرام پر معاہدہ کیا تھا جس کے تحت 6 ارب ڈالر ملنے تھے۔ تحریک انصاف کی حکومت میں 3 ارب ڈالر موصول ہوئے، تاہم اس سال کے شروع کے مہینوں میں پروگرام تعطل کا شکار ہوا اور پھر پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے بعد مسلم لیگ نون کی سربراہی میں ایک مخلوط حکومت قائم ہوئی۔ IMF کی جانب سے پاکستان سے تیل و بجلی پر دی جانے والی سبسڈی کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا، جو 1.5 مہینے تک تعطل کا شکار رہنے کے بعد حکومت کی جانب سے 3 بار ڈیزل و پٹرول پر دی جانے والی سبسڈی کے ساتھ بجلی پر دی جانے والی سبسڈی کے خاتمے کی صورت میں ختم کی۔ سبسڈی کے باوجود ابھی تک IMF پروگرام کے بحال نہ ہونے کے IMF چاہتا ہے کہ ہم آمدنی بڑھائیں اور اخراجات کو کم کریں، اور ہم یہ دونوں کام نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے پروگرام کی بحالی تعطل کا شکار رہی۔ تیل و پٹرول پر سبسڈی کے خاتمے کے بعد اب IMF چاہتا ہے کہ ہم اگلے سال کے بجٹ میں پرائمری بیلنس 150 ارب روپے رکھیں، یعنی ہم اپنی بنیادی خرچے اور سود کی ادائیگی کے بعد ہمارے پاس 150 ارب کا سرپلس ہے۔ موجودہ مالی سال کے بجٹ میں یہ 25 ارب روپے کہا گیا تھا، لیکن الٹا ہمارے پرائمری بجٹ کا خسارہ 650 ارب روپے ہو گیا۔ IMF کا سب سے بڑا مطالبہ تو یہ ہے کہ دوسرا ان کی جانب سے پرسنل انکم ٹیکس کے ذریعے 125 ارب روپے زیادہ اکٹھے کرنے کا کہا گیا، جبکہ اگلے سال کے بجٹ میں جو سلیب بنائے گئے ہیں ان کے تحت یہ منفی 47 ارب روپے ہو جائے گا۔ IMF کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جس شخص کی سالانہ آمدن 36 لاکھ ہے اس پر اسے ٹیکس فائدہ بہت زیادہ مل رہا ہے۔ اس طرح پرسنل انکم ٹیکس پر چھوٹ کی سطح پر بھی مسئلہ یہ ہے، تاہم حکومت 12 لاکھ روپے تک سالانہ آمدنی والے افراد کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے، وہ ان کا تحفظ کرے گی، جس کے لیے وہ IMF سے دوسرے ذرائع سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنے کا کہے گی۔ تیل مصنوعات پر پیٹرولیم لیوی اکٹھا کرنے کے لیے حکومت نے بجٹ میں 750 ارب روپے کا ہدف رکھا ہے اور یہ شرط تو تسلیم کر لی ہے، جس کے لیے اسے 1 جولائی سے تیل کی مصنوعات کی قیمت پر لیوی لگانا پڑے گی۔ نئی حکومت کی جانب سے IMF کی شرائط کو پورا کرنے میں تاخیر سے معاشی اشاریے شدید متاثر ہوئے۔ پاکستان میں ڈالر کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ ہوا، جس سے درآمدی مصنوعات مہنگی ہوئیں، جن میں پٹرول، ڈیزل، گیس، خوردنی تیل، دالیں وغیرہ شامل ہیں، جو پاکستان ملکی ضروریات کے لیے بیرون ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ ماہر معیشت خرم شہزاد اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پروگرام کی بحالی میں تاخیر کا سبب سے منفی اثر روپے کی قدر پر پڑا، جو اس وقت تک امریکی ڈالر کے مقابلے میں 212 کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ روپے کی قدر میں گراوٹ کا معیشت اور تجارت دونوں پر شدید منفی اثر ہوا۔ خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ IMF کی فنڈنگ اپنے ساتھ دوسرے بین الاقوامی اداروں اور ملکوں سے بھی فنڈنگ لاتی ہے، اور اس پروگرام میں تعطل کی وجہ سے گزشتہ 2-3 مہینوں میں پاکستان میں کوئی فنڈنگ نہیں آئی، جس کا منفی اثر ذرائع مبادلہ کے ذخائر پر پڑا، جو اس وقت نچلی سطح پر موجود ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان ایسی صورت میں بین الاقوامی مارکیٹ میں بانڈز جاری کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہا، کیونکہ ان بانڈز پر پاکستان کو 20 سے 25% سود ادا کرنا پڑتا ہے، جو بہت زیادہ ہے۔ خرم شہزاد کے مطابق سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی کریڈیبلٹی کا بن گیا ہے، کیونکہ کہیں سے بھی IMF کے پروگرام نہ بحال ہونے کی وجہ سے فنڈنگ نہیں مل رہی، کیونکہ یہ ساری فنڈنگ IMF پروگرام سے مشروط ہوتی ہے۔ خلیق کیانی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اگلی مالی سال میں 36 سے 37 ارب ڈالر کی بیرونی فائنینسنگ چاہیے، اور اگر یہ پروگرام بحال نہیں ہوتا تو اس بیرونی فنڈنگ کا حصول ناممکن ہوگا، جو ملک کے بجٹ اور معاشی اشاریوں کو منفی طور پر متاثر کرے گا۔